بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک بڑا سا درخت تھا جس پر 3 فیملیاں رہتی تھی۔ سب سے نیچے چڑیا کی فیملی رہتی تھی، درمیان میں مینا اور اس کے 3 بچے، جبکہ سب سے اوپری منزل پر کبوتری اور اس کے 2 بچے رہتے تھے۔ یہ سب ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور اپنے پڑوسیوں کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتے تھے۔ روزانہ شام کے وقت اوپر والے فلور پر بڑے بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے، جبکہ بچے درخت کے نیچے زمین پر کھیلتے کودتے تھے۔ ایک بار ان کی ہنستی مسکراتی زندگی میں اچانک سے ایک مصیبت آ پڑی۔ ہوا کچھ یوں کہ سردی کا موسم تھا۔ روزانہ کی طرح بڑے آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور بچے کھیل کود رہے تھے کہ کووں کا ایک بہت بڑا جھنڈ درخت کے پاس آ نکلا۔ ایک بڑا اور موٹا کوا جھنڈ کے بیچ میں سے آگے بڑھا اور دھمکاتے ہوئے کہنے لگا، اس درخت پر جتنے دن گزارا تم نے کر لیا۔ کل سے ہم یہاں رہیں گے، تم اپنا کوئی اور بندوبست کر لو۔ چڑیا نے فوراً کہا، پاس ہی دوسرے درخت اور بھی موجود ہیں، وہاں کوئی کیوں نہیں رہتا؟ تم سب اپنے گھر وہاں پر جا کر بنا لو۔ یہ بھی کوئی انصاف ہے کہ اپنا گھر بناؤ، دوسروں کا مت اجاڑو۔ مینا اور کبوتری نے بھی چڑیا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بڑے کوے نے غصے سے کہا، تمہارے پاس کل شام تک کا وقت ہے، اپنا بندوبست کر لو اور کوئی نیا گھر تلاش کر لو، ورنہ تم سب کی خیر نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے بڑا کوا اپنے جھنڈ کے ساتھ وہاں سے اڑتا ہوا چلا گیا۔ شام سے رات ہو گئی، اجالے سے اندھیرا ہو گیا۔ بچے بے خبر تھے اس لیے پرسکون ہو کر سو گئے، لیکن والدین پریشان تھے۔ بڑے پریشان اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے تھے، اسی لیے تو سب لوگ جاگ رہے تھے۔ بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ چڑیا نے کہا، میرے تو بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں اور گھر بناتے ہوئے 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ یہاں رکے رہے تو کووں کے ہاتھ مریں گے، چلے گئے تو سردی کی وجہ سے مر جائیں گے، مینا نے روتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کبوتری کہاں ہے؟ مینا سے سوال کیا۔ کہیں وہ یہ گھر اور ہمیں چھوڑ کر چلی تو نہیں گئی؟ پتہ نہیں، چڑیا نے جواب دیا، مگر اس کے بچے تو یہیں پر ہیں۔ اگلی شام کو کبوتری واپس لوٹ چکی تھی اور اس کی آنے کے کچھ ہی دیر بعد ساتھ ہی کووں کا جھنڈ بھی آ نکلا۔ دیکھو تو صحیح، یہ لوگ ابھی تک یہیں پر ہیں، موٹے کوے نے حیرت سے کہا۔ لگتا ہے تمہیں جینے سے زیادہ مرنے کا شوق ہے۔ سبھی نے کہا ہا ہا ہا، جیسے وہ ان سب معصوم پرندوں کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ لیکن یہ کیا؟ کبوتری اور اس کے پڑوسیوں کے چہرے پر تو کوئی پریشانی نہیں تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کبوتری نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں نہ مرنے کا شوق ہے اور نہ ہی ہم یہاں سے جائیں گے۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ ہم اکیلے ہیں، کمزور ہیں تو تم ہم پر ظلم کرو گے اور ہمارے گھروں پر قبضہ کر لو گے؟ یہ دیکھو، ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد چاروں طرف سے شاہین نکل آئے اور درختوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ کمزور کیا دیکھے کہ حملہ کرنے کو آ گئے؟ اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ طاقت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سردار شاہین کی بھاری آواز بہت ہی زیادہ گونجنے لگی اور سب کوے بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، موٹے کوے نے اپنی جان بچاتے ہوئے کہا، ہم تو بس ایسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ یہ رہیں گھر ان کا، درخت ان کا، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، بس آپ غصہ نہ ہوں۔ کووں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبت کو دور کرنے پر تمام شاہینوں کا کبوتری اور اس کے پڑوسیوں نے شکریہ ادا کیا اور ان کے جانے کے بعد تمام جاندار اپنی خوشی ہنسی زندگی گزارنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق سیکھنے کو ملتا ہے، کسی کمزور پر ظلم نہ کرے، اور اگر ظلم کوئی کر رہا ہو تو ظالم کو ظلم کرنے سے روکے اور کمزور کی مدد کرے۔